بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک خطیب تھے، وہ بیان کر رہے تھے جن کا تعلق اردو زبان سے نہیں، پر وہ کہہ رہے تھے کہ اب خیر اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور کل ہی میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا تو احترام سعادات پہ کافی گفتگو ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں سید، کبھی وہ اخلاق کے اتنے مناسب نہیں رہتے تو ہم سے کہتے ہیں کہ جناب آپ اخلاق اچھا رکھیں اپنا، آپ کے تو جد انک لعلی خلق عظیم. تو کہتے ہیں بڑے حاضر جواب بھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ خلق عظیم تھے سارا اخلاق ہی ان کے پاس تھا، وہاں پر کوئی بچا ہی نہیں تھا. تو اگر کسی کو اخلاق اچھا بنانا ہے تو یا رحیم ہو کی ایک تصویر نکالے تو اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا. حافظہ قوی کرنا چاہتے ہیں 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھنے سے اللہ حافظے کو بہتر کر دیتا ہے. یہ اللہ کے ناموں کا اثر، ناموں کے جو روحانی اثرات ہیں نا وہ یہ ہیں. اس طرح سے اگر آپ خوف ختم کرنا چاہتے ہیں کہ انٹرویو پہ جا رہے ہیں اور معاملے پر ہیں کہ آپ خوف ختم کرنا چاہتے ہیں تو یا ملیک ہو یا مقتدر، اسے خوف ختم ہو جائے گا. بعد میں سن لیجیے گا. اور اس اعتبار سے یا ملیک ہو یا مقتدر کی خود آیت اللہ عراقی جو ایک بہت بڑے مرد تقلید رہے ہیں، جو بیوی معصومہ قوم کے حرم میں مدفون ہیں، وہ خود یہ بیان کر، میری بیٹی ایک مرتبہ حج پہ جا رہی تھی، ابھی حج کا موقع بھی آ، میری بیٹی حج پہ جا رہی تھی اور ان کے ساتھ کوئی ہمراہ سفر نہیں تھا، اور میرے دل میں خوف تھا کہ وہ تنہا حج پہ جا رہی. تو آیت اللہ شبیری زنجانی جو خود ایک اس وقت کے عظیم الشان مرد یعنی جو اہل خبرہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ آیت اللہ سیستانی کو عالم کہیں یا آیت اللہ شبیری زنجانی کو عالم کہیں. میں اس مقام کی بات کر رہا ہوں. نماز پڑھاتے ہیں بی بی معصومہ قوم کے حرم، ان کا خانوادہ بھی جا رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میری بیٹی جا رہی ہیں تو ان کا خیال رکھیے گا. انہوں نے ذمہ بھی لیا، لیکن بہرحال اب منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ کسی کے لیے کتنا بھی ذمہ لیں تو وہاں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو الگ ہی ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیا تھا کہ یا حفیظ ہو یا علیم کی تسبیح پڑھ لیں، جہاں کہیں تم کسی مشکل میں آؤ تو یا حفیظ ہو یا علیم کی تسبیح پڑھ لینا. اور جب وہ واپس آئی تو نے کہا کہ بابا کہیں پہ کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، جہاں کہیں طواف زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور کہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ کہیں میں کسی مشکل میں نہ گرفتار ہو جاؤں تو میں نے یا حفیظ ہو یا علیم کا ورد کیا اور اللہ کے نام سے مجھے بچا لیا. پہلا وسیلہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور خود اہل بیت المصطفیٰ نے فرمایا کہ نحن واللہ الاسماء الحسنى، یہ اسماء ملفوظی ہیں، اسماء وجودی اللہ سبحانہ وتعالی علیہ بیت جن سے صفت ظاہر ہو جائے اللہ کی. جو امیر المومنین جو فرمائے کہ ید اللہ الباسطہ وعین اللہ الناظرہ، اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہے علی، اللہ کی دیکھتی ہوئی نگاہ ہے علی، اور وہ قلب ہے کہ جو کبھی سوتا نہیں ہے. یہ امیر المومنین نے کتاب توحید میں شیخ صدوق. تو اسماء ملفوظی ان سے بھی توسل اختیار کریں اور اسماء وجودی جن سے بھی ہم نے دعائے توسل پڑھا. پہلا وسیلہ اسماء حسنہ. دوسرا وسیلہ ہے جو روایات میں ہمیں آیا ہے، وہ ہے کہ ما توسل احد الی بوسیلۃ. دیکھیں حدیث قدسی ہے حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور اس وسیلے کو ہم بہت کم شاید استعمال کرتے کہ میری خدمت میں پہنچنے کا اس سے زیادہ محبوب وسیلہ نہیں ہے کہ من اذکاری بنعمت، جتنی میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہے نا اس کو یاد، خود نعمت کو یاد کرنا اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ ہے. آج آپ جب کوئی خاص دعا چاہتے ہیں اللہ کی خدمت میں پیش کرنا تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور سوچیں اور اس پر شکر کرنا شروع کرتے ہیں. یہ خود آپ ایک وسیلہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں نئی نعمت کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ دعائے توسل ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے کہا ان میں سے ہر ایک وسیلہ پھر پلٹتا ہے اہل بیت الاسلام کی طرف. آپ توجہ فرمائیے گا، اللہ کی نعمت کو یاد کرنا فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے خود کہا حدیث قدسی میں اس سے زیادہ محبوب وسیلہ کوئی نہیں ہے. پوری دعائے عرفہ کو دیکھیں تو اسی حدیث میں دعائے عرفہ میں کیا ہے؟ آنکھوں کی نعمت کا شکر، لبوں کی نعمت کا شکر، دانتوں کی نعمت کا شکر، سینے کی نعمت کا شکر. اب دعائے عرفہ کا ایک مرتبہ ترجمہ پڑھیں امام حسین علیہ السلام نے اس پوری دعائے عرفہ کو اسی وسیلے پر مبنی کرتے ہوئے. تو دوسرا وسیلہ ہو گیا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. تیسرا وسیلہ، یہ تمام احادیث ہیں، یہیں پہ کوئی میں اپنی ذاتی خطابت نہیں کر رہا، حدیث ہے. تیسرا وسیلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ پہنچنے کے لیے وہ ہے اعتراف گناہ. اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو بلیسنگز دے، نعمت ہے. امام سجاد علیہ السلام نے وہ ہمیں ظاہر کے سمجھانے اور سکھلانے کے لیے فرمایا کہ فقط جعلت الاقرار بذنب الیک وسیلۃ، کہ گناہوں کے اقرار کو وسیلہ قرار دیا گیا اللہ. تو یہ چوتھا وسیلہ ہے خود قرآن اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے. اللہم انی اسألک بحق ھذا القرآن، رمضان کی دعا ہے پروردگار میں اس قرآن کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، جو قرآن سر پر رکھ کر آپ یہ تو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وفیہ اسمک الاکبر، کہ میں پروردگار اس کتاب کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کو تو نے نازل کیا ہے کہ جس میں تیرے بڑے نام ہیں، واسماؤک الحسنی، جس میں تیرے اسماء حسنی ہیں، وما یخاف ویرجى، جس میں وہ کچھ بھی ہے جس سے خوف کیا جائے، وہ بھی ہے جس سے امید رکھی جائے. یہ جو اعمال شب قدر انجام دیتے ہیں یہ مخصوص نہیں اعمال شب قدر سے ہی. اگر آپ کسی بھی مشکل میں یا حاجت کی برابری چاہتے ہیں تو آپ قرآن سر پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد یہ اعمال کریں جو ویسے جو اعمال ہیں
چونکہ مصائب کے ساتھ باقی دعاؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں طولانی ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے جو یہ اعمال ہیں 10 منٹ آپ اسے انجام دیں حاجات کی برابری، یہ بھی بڑا مجرب ہے۔ تو خود قرآن ہے، دعائے ختم قرآن امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وجل القرآن وسیلۃ لنا، تو نے قرار دیا ہے پروردگار قرآن کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 110 پڑھیے گا، 110 سے عدد یاد رہے گا آپ کو، ٹھیک ہے، مولا علیہ السلام کا عدد۔ اس میں امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ایمان، جہاد، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، حج، عمرہ، صلہ رحم، صدقہ چھپ کر دینا اور ظاہر کر کے دینا، یہ سب وسیلہ اللہ کی بارگاہ تک۔ تو یہ 4 وسیلے ہو گئے، اللہ کے نام، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور قرآن، اور 5واں وسیلہ یہ جو توسل ہم نے بھی کیا، حضور مکرم فرماتے ہیں یہ وسیلہ تو ظاہر ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا، لیکن یہ حدیث آپ غور فرمائیے گا کہ بڑی لطیف، حضور نے فرمایا کہ من کنت ولیہ فعلی ولی، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، ومن کنت امام ہوں فقط فعلی امام ہوں، ومن کنت امیر ہو فعلی امیر ہو، ومن کنت نذیر ہو فعلی نذیر ہو، ومن کنت ہادی ہو فعلی، جس کا میں ہادی ہوں اس کا علی ہادی، ومن کنت وسیلۃ الی اللہ فعلی وسیلۃ الی اللہ، جس کا میں وسیلہ ہوں اللہ تک پہنچنے کے لیے اسی کا علی وسیلہ ہے اللہ تعالی۔ تو جس کا میں وسیلہ ہوں اس کا علی وسیلہ ہے، یہ خود حضور مکرم نے بیان فرمایا۔ ایک دعا بھی ہے، ایک روایت کہ جب آپ کسی حاجت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں وسیلہ پیش کرنا چاہیں تو سجدے میں جائیں اور یہ کہیں کہ یا ہمارے نعوذ باللہ مثلا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کسی شاعر یا مولوی سے بھی کمتر کوئی سمجھا جاتا ہے، یہ بتائیں شاعری میں یا ویسے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حدیث قصہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کہ جو جبرائیل اور میکائیل سے عداوت رکھتا ہے تو اس کی عداوت خدا سے، آیت قرآن۔ بہرحال اس آیت کا بھی پس منظر فضائل علی بن ابی طالب ہے، وہ کبھی اور یا جبرائیل و یا محمد، سجدے میں جا کر یہ کہنا ہے کہ یا جبرائیل و یا محمد، اور فکر ذالک، فرمایا اس کو تکرار کرو، یعنی کئی مرتبہ کہو یا جبرائیل و یا محمد، اور پھر کہو کہ فإنکما کافیان، یہ وہی دعا، اکفیانی فإنہما کافیان منصورانی فإنکما ناصران، یہ یہاں پر وہی الفاظ ہیں، اکفیانی آپ دونوں میرے لیے کافیان ہیں، اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں میرے لیے کافی جس امر میں ہوں، واحفظانی باذن اللہ، اور اللہ کے اذن سے میری حفاظت فرمائیے گا، فإنکما حافظان، آپ دونوں حفاظت۔ 135واں جو باب ہے کتاب الدعا کا سورہ کافی میں، اس میں یہ باقاعدہ پوری دعا موجود ہے، تو لہٰذا اس بات کے لیے خاص ہے آپ یہ دعا بھی بعد میں اگر سن کے لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ لیں اور اپنے پاس اس دعا کو رکھیں، سجدے میں جا کے دعا پڑھیں حاجات کی برابری کے لیے۔ ایک فقرہ اور پھر مسائل کہ خود اہل بیت کا نام لینا ہی جو ہمارے یہاں پر ایک مزاج ہے اور رواج ہے، مثلا نعرہ حیدر اور یا علی، یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، نعرہ حیدری کہنا ایک وسیلہ ہے اللہ تک۔ آپ کے سامنے ایک لطیف حدیث پڑھتا ہوں، امام ابو جعفر محمد بن علی باقر علیہ السلام، اس نے امام کی خدمت میں عرض السلام کہ امام نے اس سے پوچھا مسبوک تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد۔ امام تو جانتے ہیں نام ایک وجہ ہے کہ امام کیوں پوچھ رہے ہیں، اس نے کہا میرا نام محمد ہے، کہ بما تکنا بے، گھر میں کس نام سے بلاتے؟ جیسے اگر ہمارے کسی کا نام غلام علی ہے تو گلو بھائی کہنا چاہیے، چنو بھائی، منو بھائی، ہمارے تو نام بگاڑ دیتے، لیکن امام اسلام نے اس سے پوچھا کہ اگر تیرا نام محمد ہے تو بما تکنا بے، گھریلو نام کون؟ کا نام محمد ہے، پکارتے علی سے۔ امام نے کہا ماشاءاللہ فقط احتذرت من الشیطان احتذارا، چونکہ تیرا نام محمد ہے اور پکارتے علی سے، تو نے تو شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست۔ فقط جس کا نام محمد ہو اور پکارا علی سے جا رہا ہے، امام نے کہا تو نے شیطان سے بچنے کا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا۔ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمیشہ نئے نام چاہتے ہیں کہ کوئی نیا نام بتلائیے، ایسا نام کہ جو آسمان و زمین میں، ہوا خزاں فلاں میں کسی نے نہ رکھا ہو، تو مطلب ہم اپنے بچے کا وہ نام رکھیں گے۔ تو اگر آپ نام رکھیں محمد، علی، حسن، حسین، جعفر، یہ نام وہ ہے، اور حمزہ، اس نام کی باقاعدہ حدیث موجود ہے، تاکید ہے یہ نام رکھ۔ جب حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی تو حضور مکرم نے تاکید فرمائی تھی کہ اب مدینہ میں جو بچے پیدا ہوں ان کا نام حمزہ رکھ، یاد ہے حضرت حمزہ علیہ السلام کو زندہ رکھ۔ تو امام نے فرمایا کہ جب نام محمد ہو اور پکارا علی سے جائے، یہ خود اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بات جب وسیلے پر ہو رہی ہے تو یہ نام علم و عمل کا نیک قبیلہ ہے مرتضیٰ، یعنی حصول خلد کا حیلہ ہے مرتضیٰ، اے منکر علی تیری بساط کیا، محشر میں انبیاء کا وسیلہ ہے۔ خود نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس میں تاثیر لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہی علی، مولا علی اکبر علیہ السلام، مولا علی زین العابدین علیہ السلام، مولا علی اصغر علیہ السلام، سب کا نام علی، ہر ایک کا نام علی۔ تو معمولاً ایسا نہیں ہوتا، یہ آج ہم اکبر اور اصغر کہہ کے اس طرح سے کہتے ہیں، ورنہ اس زمانے میں خالی نام پکارا جاتا تھا۔ تو بس علی کی شہادت ہو گئی، کون؟ علی اکبر علیہ السلام۔ تو جب علی کی شہادت ہو گئی اور امام زین العابدین السلام پہنچے وہاں پر، تو امام سے پوچھا کہ وہ امام کا نام کیا؟ علی۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کے دو بیٹے دونوں کا بالکل سیم نام، کیا مطلب؟ وہ علی تو شہید ہو گئے کربلا میں، میرے بابا کو اللہ 100 بیٹے عطا کرتا سب، اور انہی میں سے ایک علی کا ذکر کرنا ہے مجھے صاحب خانہ کی ریکویسٹ پر، خواہش پر۔ میں جناب سلمان زیدی صاحب اور رضا زیدی صاحب، ان کی والدہ محترمہ کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ دعاؤں سے اور شفقتوں سے نوازا، اور مجھے بتلایا گیا کہ کئی دنوں سے یہ سرچ کر رہے تھے کہ
بے انتہا وہ خوش بھی تھیں اور دعائیں بھی کر رہی تھیں. تو جب بزرگوں کی دعا ملتی ہے تو میں آپ تمام کا بھی مشکور ہوں. بہرحال علی